تھے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں جماعت چہارم کے طالب علم محمد ابو بکر کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے کہ موضوع پر گفتگو کریں۔ تشریف لاتے ہیں محمد ابو بکر۔ سامعین حضرات، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جب میں نے طریق پر نظر ڈالی تو میرے نگاہوں کے سامنے وہ مناظر ہے جب کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ان لوگوں کے بارے میں جن کے اچھے کردار کی وجہ سے انہیں جودی کے پہاڑ پر نجات کی نوید سنائی گئی اور کائنات کے ذرے ذرے نے ان کی تقدیر کو بدلتے دیکھا۔ جی ہاں، آج اس سرزمین پر بیٹھ کر ذرا سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جن کے اچھے کردار کی وجہ سے ان کے لیے سمندر سے راستے بنائے گئے ہیں اور ان کی تقدیر کو بدل کر فرعون جیسے بادل قوت کا عبرت کا نشانہ بن گیا۔ اور اب سوچئے عرب کے ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے قوموں کی تقدیر کو ایسا بدلا کہ پوری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ ایک ایسا گہوارہ بنا جہاں غریبوں کو شاہ بنا دیا، یتیموں کو دشت و شفقت مہربانی بخشی گئی، ماموں کے قدم تلے جنت تلاش کی گئی، غلاموں کو آقا بنا دیا گیا، مرزائی کو خدا مانا گیا۔ اب سوچئے، جہاں کردار نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، کردار نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، کردار نے حضرت عثمان کو غنی بنا دیا، کردار نے حضرت علی کو بہادر بنا دیا۔ اور پھر میری زبان میں پکار اٹھی کہ یہی حقیقت ہے، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ جب کردار سے قوم کی تقدیر بدلتی دیکھی تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جرأت سے لوگوں کی تحریر بدلتی ہے، جرأت سے لوگوں کی تحریر بدلتی ہے، ہمت سے خوابوں کی تعبیر بدلتی ہے۔ اور مل کر سلوار مقدر اپنا، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ والسلام۔